بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک احمد مصطفیٰ قادری۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کی سکولنگ کہاں سے ہوئی، کس طرح نعت میں آنے کا شوق ہوا اور پہلی نعت کون سی پڑھی۔ السلام علیکم احمد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ احمد بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، تو اس سے پہلے کی جو زندگی تھی یعنی اسکولنگ اور اس کے بعد پھر اسکول جو ہے بیسیکلی میں 2.5 سال کا تھا تب میں نے اسکول، مدرسہ اور ٹیوشن تینوں چیزیں 2.5 سال کی، ہاں جی 2.5 سال کی عمر مطلب اتنی سی جان پہ اتنا سارا برڈن شروع میں ہی ہاں جی میں نے پھر یہ 2.5 سال کی عمر میں یہ سارا آغاز کر دیا اسکول وغیرہ کا۔ تو اسکول جو ہے ابتدائی جو تعلیم ہے نرسری مونٹیسری، اور یہ کس سٹی سے؟ کراچی۔ میں کراچی سے ہی تعلق رکھتا ہوں، کراچی کے علاقے لیاری سے۔ جی تو وہ لیاری گینگ سے تو نہیں ہے نا؟ نہیں لیاری گینگ، ایسے لیاری سے ہے باقاعدہ وہ لیاری گینگ والے ہمارے گھر پہ پڑھنے آتے تھے مدرسہ۔ اچھا، تو یہ تھا کہ اسکول جو ہے نرسری مونٹیسری چھوٹی چھوٹی جو کلاسز ہیں یہ ہم نے ایریا میں ہی ایک اسکول تھا چھوٹا گرناتا مسلم اسکول، تو یہ وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں نے 4 کلاسز جب وہاں میں نے 4 جماعتیں پڑھ لی، اس کے بعد پھر میں نے جوائن کیا غلامان عباس اسکول، پرائیویٹ اسکول ہے کراچی کا، نامی گرامی بہت ہی ٹاپ اسکول ہے، اور یہ اس کا جو بورڈ ہے وہ آغا خان بورڈ ہے۔ اچھا، تو وہاں سے پھر میں نے 2 کلاس کے پیپر دیے، اس میں فیل ہو کے 1 میں گیا۔ تو یہ آپ تعلیمی سطح دیکھ لیں، مطلب جو ایریے کی علاقائی سطح کے جو اسکول ہیں ان کی تعلیم میں اور ایک پرائیویٹ جو جامع ہے اس کی تعلیم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن آپ نے ظلم بھی تو کیا تھا نا، اتنی سی جان پہ اتنے سارے برڈن جب ڈالیں گے تو پھر یہ امتحان ہوتے ہیں، بچپن میں ہی ہم نے پریکٹس کر لی تھی ان سب چیزوں کی تاکہ آگے مستقبل میں ہمیں مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ہے کہ وہاں سے میں نے 4 جماعتیں پڑھی، اور یہاں آ کر میں نے دوسری کلاس کا امتحان دیا جس میں فیل ہو کے دوبارہ 1 کلاس میں، تو وہاں سے پھر 1 کلاس سے میں پڑھتا گیا۔ میں نے الحمدللہ میٹرک میری وہیں پر کراچی میں، ہاں جی اسی اسکول میں غلامان عباس اسکول۔ اس کے بعد پھر میں یہاں آ گیا، لاہور آ گیا۔ میرا بڑا ادھر رجحان تھا منہاج القرآن میں، اور ایک تو یہ نعت کا پلیٹ فارم بھی زبردست بہترین تھا، تو اس لحاظ سے بھی پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں جو ہماری انسپائریشن ہے وہ ماشاءاللہ، تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں آگے انشاءاللہ دین متین کی جو خدمت ہے ہم یہیں سے اپنی زبردست رکھیں گے۔ تو احمد بھائی اب آتے ہیں آپ کی نعت کی طرف، یعنی جس ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اس کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ کوئی آپ نے سیکھی تھی، بائی برتھ تھی کیا یہ ماجرا؟ سارا ہمیں بتائیں آج۔ یہ تو اللہ کی دین ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ کی دین تو ہے، لیکن اس کی کوئی پریکٹس بھی آپ نے کیا؟ یہ ہوا یوں تھا کہ میں نے جو نعت کا آغاز کیا تو مجھے عمر یاد نہیں ہے لگ بھگ، لیکن میں تھا کافی چھوٹا ہی تھا، گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی، میں اور میرے ماموں جان ہیں ڈاکٹر حافظ ظہیر احمد الاسنادی صاحب، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ، ہم 2 ہی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایسی، میں ضد کر رہا تھا بیٹھ جانے کی، میں نے بیٹھ جانا ہے گھومنا پھرنا ہے ویسے، تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ میرے سامنے، تو ہم نیچے بیٹھ گئے زمین پر۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھو کچھ نا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کتنے سال کے تھے تب آپ؟ یہ تقریباً بھی نہ ہوگی 6-7 سال، یا اس سے بھی تھوڑی کم ہوگی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کیا عمر تھی میری اس ٹائم۔ تو ویسے ہی بچہ توتلا تھوڑا سا بولتا ہے ہاں یہ بھی ہے۔ تب آپ نے کون سی نعت پڑھی تھی؟ تب مجھے انہوں نے ہی سکھائی تھی، یعنی پہلے جو میرے استاد ہیں وہ میرے ماموں جان ہیں، انہوں نے مجھے درود منہاج جو ہے ہمارا جو چلتے آ رہا اللہم صلی، یہ پھر انہوں نے ایک طرز میں لے میں انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا، اور باقاعدہ 2 سال تک میں صرف یہی پڑھتا رہا، مجھے ایک نعت والا نعت خوان کہا جاتا تھا۔ ٹھیک، تو اس ٹائم پہ کوئی بھی نعت آپ نے نہیں سیکھی تھی؟ نہیں اس ٹائم پہ، اور مجھے کوئی جہاں بھی جاتا وہ یہی کہتے ہیں شاہ مدینہ، یہ اس طرح کی ہاں وہ تھا، ہاں وہ مطلب جب اس طرح میں درود پاک کا آغاز کیا، مطلب آغاز دیکھیں الحمدللہ میرا درود شریف سے ماشاءاللہ، یعنی نعت جو میں نے سیکھی وہ میرے تو اس کی برکتیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ماموں سے سیکھی، اس کے بعد پھر کوئی یہ سلسلہ آپ نے کوئی ریاض اس کی باقاعدہ کی؟ کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں وہ ایک پروفیشنل ٹچ آتا ہے بالکل۔ پہلے میں اسی طرح سے جس طرح عوامی نعت خوان ہوتے ہیں، اور یہ مطلب لگے ہوئے بس آواز اچھی ہے تو چلے، پیچھے 4 بندے بٹھائے ہوئے تو وہ لگے ہوئے، تو وہ پھر
ماموں جان نے مجھے کہا کہ اپنا اللہ نے آپ کو ایک گلا دیا ہے وسیع، تو اس کا آپ اچھا فائدہ اٹھائیں. تو پھر اس کے بعد میں چھوٹی عمر میں ہی نا کلاسیکل نعتیں پڑھنا شروع کر دی میں نے. تو وہ میں یہ نہیں دیکھتا تھا، میں نے الحمدللہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھا یہ کیا میرے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے. اب چھوٹی عمر میں اب بھی یاد ہے مجھے، میں جب جاتا تھا کسی محفل میں تو میں منتیں کرتا تھا کہ جناب مجھے نعت پڑھنے کا موقع، مجھے اتنا شوق تھا نعت ہے، الحمدللہ اب بھی ہے. تو وہ میں اتنی ان کی منتیں کرتا تھا کہ جناب مجھے ایک موقع دے دیں نعت پڑھنے کا. تو وہ جب مجھے کھڑا کرتے اسٹیج پر تو وہ پتہ ہے بچے ہیں تو وہ 1 منٹ 2 منٹ کے لیے بس، تو وہ میں پھر نا کلاسیکل شروع کر دیتا. اب وہ علاقائی سطح ان کے ذوق کے مطابق بھی نہ ہو تو لوگ بولتے کیا یار کر رہا ہے یہ. تو وہ میں نے کبھی ان چیزوں کا دھیان نہیں دیا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، نہیں نیور. تو وہ پھر میں کلاسیکل ہی پڑھتا رہا. تو اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے کلاسیکل مجھے پسند آنے لگ گئی کلام، اور میں نے سوچا کہ یہ اس کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے، معیار ہے بالکل. تو اس کے بعد پھر ماموں جان کی ایک دوست ہیں کراچی میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے ٹائم وغیرہ لیا. ظفر اقبال صاحب ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ کمال کے استاد محترم بھی ہیں میرے، اور خود بھی نعت خواں ہیں، اور بہت سے مقابلہ جات میں انہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں سے پھر ہم عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد جیسی اذان ہوتی میں بھاگتا دوڑتا. آپ سے نزدیک ہی تھے یا دور؟ نہیں قریب ہی تھے، علاقائی مسجد ہے ادھر، تو اسی مسجد میں ہماری کلاس ہوتی تھی عشاء کے بعد. نعت کی؟ ہاں جی نعت کی. تو پھر انہوں نے مجھے اس نعت میں مطلب کلاسیکل فیلڈ میں انہوں نے سب سے پہلی نعت جو ہے مجھے وہی سکھائی تھی، زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میرا. یہ ان کی بھی فیوریٹ نعت تھی. تو وہ پھر یہیں سے کلاسیکل کا آغاز ہوا. تو یہ عموماً آتا تھا پہلے پی ٹی ہوم پہ، افضل نشائی صاحب جو ہیں جی ان کی وہ بھی اسی نعت پہ وہ کرواتے تھے، اس کا پہلا درجہ پھر دوسرا تیسرا. ایسے ہی ہے. تو آپ نے بھی اسی طرح سیکھی ہوگی؟ اسی طرح بالکل. پہلے یہ ہم نے زمیں میلی نہیں. اب وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کس طرح پہلا جو درجہ ہے اس میں کس طرح شروع کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو ہیں اس میں 2 اسکیل ہوتے ہیں جی. اب یہ جو راگ ہیں سا رے گا ما پا دھا نی سا جی. اب جو نعت خوان ہے نا، جو باشعور نعت خوان جو علمی ہے، جو جسے علم ہے اس بات کا، تو وہ جو ہے ہمیشہ جو ہے ہارمونیم کے جو 7 سر ہیں اس کا پہلا جو سر ہے نا سا، یہاں سے وہ آغاز کرے گا. یعنی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. عموماً جو مطلب ہیں لوگ ہیں نعت خوان حضرات ہیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو آغاز ہے نا وہ آخری سا سے کرتے ہیں، یعنی ایک اسکیل اوپر رکھ کے وہ. ہاں جی. اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شعر کی باری آتی ہے، انترا اٹھانے کی باری آتی ہے، تو وہ ان سے اٹھا نہیں جاتا، تو وہ پیک پہ، کیونکہ وہ اسٹارٹ ہی یہاں سے زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. یہ تو بڑے اچھے سے پڑھ لیں گے، لیکن جب انترا اٹھانے کی باری ہے تو وہاں سے پھر یہ پھنس جائیں. ٹھیک. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آغاز جو ہے آواز بلے اپنی اونچی رکھیں، لیکن جو اسکیل ہے جو ٹیمپو وہ آپ نے بالکل سلو رکھنا ہے. اور جو پہلی جو لائن ہے مصرع ہے جو وہ آپ نے گلے سے نہیں نکالنا، بلکہ جو آپ کی اوریجنل آپ کی آواز ہے جس سے ہم جس طرح بات کر رہے ہیں عام طور پر، اسی طرح جو آواز ہے اسی طریقے سے پیٹ سے نکالنی ہے آواز. تو سب سے جو آپ کے پسندیدہ نعت خواں ہیں کون سے ہیں؟ نعت خوانوں کی تو بڑی لمبی فہرست ہے، لسٹ ہی ہمیں بتا دیں. نعت خوان میں جو ہیں میرے نمبر 1 پر آپ کس کو رکھیں گے جو سب سے مطلب کہ اینڈ لیول ہے بس نعت خوان؟ ابھی حیاتی میں حیات ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ مطلب آپ ابھی حیات ہیں وہ تو میرے ہیں جو ہیں انسپائریشن ہے سید زبی مسعود شاہ صاحب. یہ جو ہیں میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے جو نعت خوان ہے نا، اصل نعت خوان جو ہے، اس کی تعریف بھی آپ سمجھیں نعت خوان کی. چل نعت خوان کی تعریف بھی بتا دیں وہ، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس کو علم ہو. یہ تو نہیں نا صرف چیخنا چلانا بالکل. نعت خوانی سے مراد یہ نہیں ہے. ایک نعت خوانی سے مراد یہی ہے کہ ظہوری صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ آپ نے جب نعت پڑھنی ہے تو جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں نا وہ اپنی کیفیات میں اتاریں، تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی دل میں اترے، ان کو بھی معلوم پڑے کہ یہ پڑھ رہا کیا ہے اور جس طرح کا ہے کلام. اب وہ ایک مثال کے طور پہ اب ہے کہ برسن ہارے رم جھم
रिमझिम पे फिर वो छोड़े, ये अलग मामलात हैं, मैं नाम नहीं लेता, सबको जी वो पता चल ही गया होगा सबको। तो वो है कि आपने जिस तरह का कलाम है, अब यानी कोई मनाजात है तो आपने उस तर्ज में पढ़नी है, उस तर्ज में आपने पढ़नी है और उस कैफियत में पढ़नी है। ये नहीं हो कि आप अब वो कलाम है, उदासी का कलाम है, मनाजात दुआया शार, आप उसको हंस हंस के पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं जो भी है, तो वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अच्छा, इन चीज़ों का मतलब क्या, एक अवामी कलाम होगा, उस कलाम को आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, और एक जैसे कंपटीशन में होता है उसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, या उनका एक अलग अलग? देखिए, हर कलाम जो है ना उसका अलग माना है, ठीक, उसकी अलग जगह है। जिस तरह हर फर्द की एक जगह होती है ना, जी कि इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, सही। तो ये है कि हर कलाम जो है उसकी एक अपनी जगह है। अब अवामी जगह पे आपने मौके की मुनासबत से देखना है कि किस मौके की मुनासबत, ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मौके की मुनासबत से भी ये सबसे ज़्यादा माना रखता है। तो मौका अगर किसी और चीज़ का है, यानी ईद मिलादुन नबी का है, तो आप फिर उससे रिलेटेड, की आमद से रिलेटेड जितने कलाम है वो पढ़ें। मौका अगर है किसी सहाबी की वफ़ात का दिन है, विसाल का दिन है, तो आप उसके रिलेटेड कलाम पढ़ें जो भी है। सही हो गया। तो सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, उसके अलावा जो हैं मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, माशाल्लाह। इन लोगों को पसंद करने की जो मेरी बेसिक वजह है, ये नहीं है कि मतलब ये बहुत ही फेमस हैं, ये तो अल्लाह ताला ने इन्हें शोहरत अता फरमाई है। इंशाल्लाह एक दिन आपको भी उसी लिस्ट में हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह। ये है कि ये जो हैं नात खान में, अब ये जो डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब हैं, इन्होंने नात में पीएचडी की हुई है, नात लिटरेचर में। तो आप जाएं कहीं पे तो उन्हें पता ही नहीं होगा, वही तो यही समझते हैं कि स्टेज पर आके 2 शेर पढ़ लिए तो बस ये नात की महदूद नहीं है, मतलब पूरा बहुत ही वसी है, बिल्कुल है। और मैं चाहता हूँ कि इसे प्रमोट किया जाए, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है, मिनहाज यूनिवर्सिटी में, इसमें आप यकीन करें पाकिस्तान की, मतलब मैं तो कहता हूँ शायद दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर नात के हवाले से रिसर्च सेंटर बनाया गया, जिसका नाम है हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर। जी। तो ये बहुत बड़ी कम मिलता है। इस तरह से आप रिसर्च करें तो बहुत ही कम तादाद में ये मिलता है कि नात से ज़ौक़ रखने। आप यूनिवर्सिटी में आप देख लें मेजॉरिटी किन किस्म के लोगों की होती है, बिल्कुल दुनियादार और लिबरल तबका होता है, बिल्कुल इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो है वो नात को प्रमोट किया गया, मज़हब को, इस्लाम को प्रमोट किया गया। हर बात में हमने इस्लाम को प्रमोट करना है। बिल्कुल। तो पसंदीदा कोई कलाम या नात? पसंदीदा कलाम तो यही है कि मेरा जितना दिया सरकार ने मुझको, वाह वाह वाह, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका। इसके कोई 1 या 2 अशार हो जाए फिर। जरूर। जितना दिया सरकार ने मुझको, वाह, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना गौर तो कर सरकार की तुझ पे कितनी खास इनायत है। गौर तो कर सरकार की तुझ पे कितनी खास इनायत है, कौसर तू है उनका
ثنا خان احمد تو ہے ان کا ثنا خان، یہ معمولی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو احمد بھائی، نعت پڑھتے ہوئے آپ کہاں چلے جاتے ہیں ایک دم سے غائب؟ کیونکہ سرکار کی جو نعت خوانی ہے، اصل جو حق ادا کرتے وہ اس طرح کے نعت خواں ہیں جن کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ جب تک وہ چلتے رہیں تو تب تک تو پیٹرول چلتا رہتا ہے گاڑی میں، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ سے احمد بھائی کا ایک نام ہے نعت خوانی میں، تو ابھی تک کئی ٹی وی چینلز پر جا چکے ہیں آپ، کون کون سے چینلز پر آپ تک گئے ہیں؟ میں جو ہے ابھی جو ہے نا فی الحال جی جی یہ ہے کہ پڑھائی کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ بالکل، چینلز وغیرہ پہ میں گیا ہوں، ایک کراچی میں ہے سچ ایکسپریس، وہاں گیا ہوں۔ پھر یہاں لاہور میں 92 نیوز 92 جی جی رمضانوں میں یہاں میری ٹرانسمیشن ہوئی تھی، یہاں گیا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹی وی 1 ٹی وی وہاں پر بھی پھر میری شرکت ہوئی ہے 1 ٹی وی پہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عزتوں سے نوازے۔ تو پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ کیونکہ کراچی والوں کی عموماً ہوتی ہے بریانی۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی، تو میری پسندیدہ ڈش بھی یہی ہے بریانی۔ تو کراچی میں بھی، کراچی کی ڈش یہ ایسی ہے کہ لاہور میں بھی اگر مشہور کسی کو پوچھے نا کہ مشہور بریانی کھانے ہے کون سی، کراچی بریانی، کراچی بریانی بالکل اسی طرح ہے۔ وہاں کی ڈش میں مطلب بریانی میں اور ادھر لاہور میں کوئی فرق پتہ چلتا ہے کچھ؟ بہت فرق ہے بھائی، فارمولا ہی چینج ہے۔ یہاں لاہور والے تو مطلب جہاں بوٹی ہو، جس چاول میں بوٹی ہو اسے بریانی کہتے ہیں، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ کراچی آپ آئیں تو پھر آپ کو ہم بتائیں گے۔ چلیں انشاءاللہ آپ کو ضرور موقع یہ تو دیں گے، ٹیسٹ کر کے ہی بتایا جا سکتا ہے۔ نہیں یہ آپ کو ضرور موقع دیں گے، آپ خدمت کریں ہماری ضرور۔ تو بریانی کھانے کے بعد سوچتے ہیں کہ چاول کھا لیے گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس طرح کیسے مینٹین کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا۔ جی جی، وہ یہ ہے کہ نعت خوان کے لیے سننے میں عموماً یہی آتا ہے کہ یہ بریانی یہ وہ ساری چیزیں زہر ہیں۔ جی جی، لیکن وہ کھاتے کھانا ہے پھر بھی ظاہر ہے، اللہ کی نعمت ہے، رزق ہے نا، بالکل جی، رزق ہے، کھائیں پییں اور ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس جاری رکھیں۔ پریکٹس اگر آپ کی ہوگی تو آپ جو کچھ بھی کھائے پیئیں اس کا کوئی اب یہ جو قوال حضرات ہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ کن حالات میں آتے ہیں، کیا کیا کھا کے کیا پی پی کے آتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، بالکل ایسے ہی، بالکل، تو وہ آپ سمجھ جائیں۔ جی جی، تو یہ صرف مطلب کہ پریکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ پریکٹس، صرف پریکٹس آپ کر لیں تو آواز اگر کوئی ایسا جو نعت کے ساتھ اتنا مطلب اس کی آواز اچھی نہ ہو تو وہ بھی کیا پریکٹس سے آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں؟ آواز اس طرح سے اچھی نہ ہو، نارمل ہو، مزید پریکٹس کرنے کے بعد وہ آ سکتے؟ پریکٹس جو ہے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ بالکل، تو یہ ہے کہ پریکٹس ہے، کچھ بھی آپ ہوں تو وہ آپ کو نکھار دے گی۔ جی، تو نعت خوانی جب ہوتی ہے کسی بھی محفل میں تو اس سے پہلے کھا کر جاتے ہیں بعد میں؟ یہ ہے کہ خالی پیٹ آپ کو بہت افیکٹ کرتا ہے، مطلب اچھا ہوتا ہے یا وہ نہیں؟ نہیں، آپ نے کھا پی کر ہی جانا ہوتا ہے، کیونکہ تو گلا کوئی جو ہے خاص ڈائٹ ہوتی ہے یا بس جو نارمل ہی جو مل گیا، لیکن یہ ہے کہ گلا اب عموماً یہ ہے کہ مقابلہ جات کے لیے جو طلباء ہیں وہ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ مقابلے میں جانے سے پہلے یا محافل میں جانے سے پہلے نا غرارے وغیرہ کر لینا، وہ سونف وونف کھا لینا، گلا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، اس سے الائچی وغیرہ کھا لی تو وہ نمک ڈال کے گرم پانی میں غرارے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو میں ایک ٹپ دے رہا ہوں، مجھے بھی یہ میرے استاد محترم نے بتائی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نعت خوانی محفل میں جائیں اور یا مقابلے میں جائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا گلا جو ہے خشک نہیں ہونا چاہیے، تر ہونا چاہیے۔ تو اس کی کون سی ٹیکنیک ہے کہ یہ کس طرح ہو؟ کچھ بھی نہیں، نارمل آپ ایزیلی مطلب پانی اکثر میں تو کبھی بھی اسٹیج پہ گاؤں میرا تو گلا ایسے خشک ہو جاتا ہے کہ بس
وہ پھر پریکٹس نہیں ہے نا. ہاں تو وہ پریکٹس جتنی آپ کریں تو آپ گلا گھنٹہ بھی خشک نہ ہو اس کے لیے کیا کوئی کچھ گلا خشک نہ ہو یہ اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ ہاں پانی وغیرہ پیتے رہیں, آپ گلاس سامنے رکھ لیں, بوتل رکھ لیں, آپ پانی تو وغیرہ ایک جملے کے بعد تو پانی نہیں پی سکتے نا, کیونکہ تو یہ پھر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہونی. یہ ہے کہ اس سے بہتر آپ پہلے پریکٹس کرتے رہیں تو وہ آپ کا گلا جو ہے ایک ردم میں آ جائے گا. اچھا, مستقبل میں احمد قادری کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نہیں ویسے احمد قادری اپنے آپ کو مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں یہی ہے کہ اللہ پاک دین کی جو ہے صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تو ابھی آپ کون سی اسٹڈی کر رہے ہیں؟ کس؟ میں لاہور میں ہی ادارہ ہے منہاج القرآن, ماشاءاللہ, اسی میں ہی جامعہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ہے. یہاں سے میں درس نظامی کر رہا ہوں, شریعہ پڑھ رہا ہوں, اور ساتھ ہی میں بی ایس بھی کر رہا ہوں, بی ایس اسلامک اسٹڈیز. بالکل, یعنی دونوں دین اور دنیا کو بالکل حسین امتزاج پھر نعت خوانی میں. تو ہم اجہز شخصیت بیٹھی ہمارے ساتھ. تو ایک نعت خواں کے لیے عالم دین ہونا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ صرف نعت خوانی کر لی, فلاں نعت خواں سے اگر سن کے اسٹیج پہ پرفارم کر دیا, واہ واہ ہو گئی, شاباش, سبحان اللہ, بس, لیکن اس کو صحیح معنوں میں پہلے سمجھنا اور پھر سمجھانا. بالکل بالکل, یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک سب سے برا کنسیپٹ, گیپ ہے, بہت ہی برا کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے. مخالفین کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ یہ بس وہ اسٹیج پہ چڑھے اور بس اللہ اللہ کی اور چلو جی اترا ہے اور پیسوں کی خاطر. تو ایک نعت خواں کا اس طرح صاحب علم ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, صاحب علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ فلاں بندہ ہی ہو. بالکل, مطلب قرآ ہے تو وہی صاحب دین ہو, یا نعت خوان ہے وہی ہو, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ صاحب علم ہو, بے شک, کیونکہ دین کا علم حاصل رکھتا ہو. باپ مر جائے تو وہ اس کا خود جنازہ پڑھا سکے, گھر پہ اپنی اولاد ہو تو وہ اسے, ہاں بالکل, وہ اسی, اگر گھر پر اس کی کوئی اولاد ہو تو وہ اس کے کان میں اذان خود دے. یہ نہ ہو کہ کسی مولوی صاحب کو بلانا پڑے اس کے انتظار. بالکل یہی ہے, اور یہ معاشرے میں عموماً ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ ایک بات ہے کہ نعت خوان حضرات کو خود بھی نہیں علم ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی, مطلب وہ ایک نعت خوان ہے, وہ پڑھ رہا ہے تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول, بس وہ طرز دیکھی پڑھ لی, حالانکہ اس کا معنی نہیں سمجھا کیا ہے. اور یہ جو اتنا خوبصورت کلام ہے, یہ جو ہے, اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے لم یاتی نذیر کفی نظر, تو یہ ہے ایک کیفیت میں ڈوب کے وہ علم ہو تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. اور یہ کیا ضروری ہے کوئی بھی نعت خواں کا عالم ہونا؟ عالم ہونا تو ہر ایک بندے پر فرض ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. ہر نعت خوان پر تو پھر زیادہ ہی ہے, کیونکہ وہ ایسے پلیٹ فارم پر ہے, وہ اس نسبت سے جڑ چکا ہے, تو اسے اس کے ریلیٹڈ ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. یہ نعت کب بنی, کب لکھی گئی, کون سب سے پہلے نعت خوان ہے, اس نعت کا جو شاعر ہے وہ کون ہے, بالکل شاعر کون ہے, اور اس نعت میں اس شعر کا مطلب کیا ہے, اور اس کا پہلے تو بیک گراؤنڈ ہونا. بالکل, امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اب ان کی جو نعتیں بندہ سنتا ہے, صرف ان کا بیک گراؤنڈ اگر جان لے, بالکل, تو پھر سننے کا اور پڑھنے کا مزہ ہی پھر بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے یہی کیا, بس یوٹیوب سے سنی, ہم نے لکھ لی, کاپی کی, درج کی, جا کے پڑھ کے یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو کوئی آخری پیغام نوجوانوں کے لیے, نعت خوانوں کے لیے, کسی بھی یہ ہے کہ نعت خوان جو ہے وہ ہر فرد جو ہے وہ جو حضور کی تعریف بیان کرتا ہے وہ نعت خوان ہے. واہ واہ. نعت خوان سے مراد صرف وہ فرد واحد نہیں ہے کہ جو مائک پکڑ کر اسٹیج پر جا کے کھڑا ہو, یا جس کا بہت بڑا نام ہو, رتبہ ہو. نعت خوان سے مراد وہ نہیں ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, میری اپنی ذاتی رائے. تو نعت خوان سے مراد وہی ہے جو حضور کا ثنا خوان ہے. بالکل, اور معاشرے کا ہر فرد, ہر مسلمان جو ہے وہ حضور کا ثنا خوان ہے. سب ہی نعت خوان ہیں. بس یہ ایک درخواست ہے کہ نعت خوان حضرات سے بھی کہ جب بھی نعت پڑھیں تو اس کیفیات میں پڑھیں, کسی کی لالچ میں نہ پڑھیں. اب لالچ رکھنی بھی ہے تو اس در سے رکھیں کہ حضور ہم آپ کی پڑھ رہے ہیں, آپ نے ہی عطا کرنا ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دوسری طرف ہم ڈیمانڈ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ڈیمانڈ آپ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے ہزار, اتنے ہزار. تو یہ الگ ہی ٹاپک ہے, چلیں اسے رہنے. لیکن پھر بھی کوئی مستقبل کا, پھر بھی کوئی ایسا پیغام جو عموماً نوجوانوں کو یا کسی کو بھی, آپ پاکستانی کو خصوصاً, پیغام یہی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت دور ہو چکا ہے ان چیزوں سے. یہ ہے کہ نعت کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے, ہر گھر میں نعت ہونی چاہیے. آج تو ہم اس دور, اتنا فتنے کا دور ہے, دور فتنہ ہے کہ
नाउज़ बिल्लाह नात पढ़ने पर भी एतराज़ किए जाते हैं। ऐसे ही है कि आप नात क्यों पढ़ रहे हैं, हुजूर तो जिंदा ही नहीं है, आप नात क्यों पढ़ रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये मकाम आ चुका है। बस हुजूर के जो बंदा हुजूर का कलमा पढ़े और फिर उस ज़ात पे शक करे तो फिर उस पे तो ना ला हौला वला इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शायद उसके पैदा होने पे उसको अपना ही शक होगा जब वो इतनी बड़ी हस्ती को इस तरह कर। तो अल्लाह पाक हिदायत अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए और हिदायत के रास्ते पर हुजूर की मोहब्बत में सच्ची पक्की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत बिल्कुल बिल्कुल। उसके बगैर तो जिस्म हमारा चल सकता है, खून के बगैर भी जिस्म चल सकता है, शायद रूह के बगैर भी चल जाए, पर अगर मोहब्बत नहीं है, मुस्तफ़ा अदब मुस्तफ़ा नहीं फिर कुछ भी नहीं है। और अहले बैत की जो मोहब्बत है, नात पढ़ने के आदाब होते हैं, आदाब बिल्कुल पता ही नहीं है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, बस लगे हैं बस अल्लाह पाक की होता। सुनने के भी आदाब होते, सामीन है वो उनको भी चाहिए कि वो अदब से बैठकर सुने। बिल्कुल। तो आखिर में एक कलाम हो जाए, फिर उसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। आला हज़रत का कलाम है। जी जी बेशक। हाज़रीन, आखिर में अहमद भाई से एक कलाम सुनेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अहमद भाई आप लोगों को वो कलाम सुनाएंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस पॉडकास्ट से आप लोगों ने क्या सीखा और क्या आप लोगों को अच्छी बात लगी उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अहमद भाई से भी मैं लास्ट में पूछूंगा कि ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी आपको लगी। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन यहाँ आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत ही कमाल। शुक्रिया। और जो सवालात हैं और जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद आपसे कभी पॉडकास्ट होगी। तो अहमद भाई से भी आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट देखकर मज़ा आया होगा। सो आखिर में अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि कलाम हमें सुना दें, फिर इजाज़त चाहेंगे। सो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अर्श की अक़ल धंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जाने हैं वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और खौफ न रख रिज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। वाह 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 माशाल्लाह।